زبلا سمپا مزده گرنه تلام آباز بکوزوی الکمینه دوریت من ببلاره مومنین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیے کہ ممبر کے قریب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات. قبلہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور آغاز کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل. پر دیگر درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم فاتحہ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے۔ اس نے ہمیں اس دین سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم پروردگار عالم نے انسانوں کے اوپر اپنے لطف کے ذریعے، رحم و کرم کے ذریعے سے انبیاء کو ارسال فرمایا ہے، اور اس کی رحمت کا بہترین مظہر آخری نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم لیکن ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی نبی کا آنا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور لوگوں کا نبی کی نبوت کو قبول کر لینا، ہدایت کو قبول کر لینا، یہ ایک اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ انبیاء اپنے معجزے لے کر آتے ہیں۔ معجزوں کی حکمت کیا ہوتی ہے، معجزے کو معجزہ کیوں کہتے ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ معجزے کو اس لیے معجزہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے عقل عاجز آ جاتی ہے، عقل بے بس ہو جاتی ہے۔
کوئی عام انسان خدا سے رابطے کے علاوہ جس کام کو نہیں کر سکتا اس کام کو ہم معجزہ تعبیر کرتے ہیں، کہ ہم یہ کہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو اژدہے میں تبدیل کیا تو کوئی دوسرا اگر یہ کرے تو اسے پہلے پریکٹس کرنی پڑے گی، کسی سے سیکھنا پڑے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر پریکٹس کے، بغیر سیکھے، اللہ کے حکم سے ایک دفعہ کہیں ہو جائے اور وہ ہو جاتا ہے۔ عقل اس کے سامنے عاجز رہ جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں معجزہ۔ انبیاء کرام معجزے لے کر آتے ہیں تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کا خدا سے رابطہ ہے، لیکن اس کے باوجود قبول کرنا ایک اور مرحلہ ہوتا ہے۔ خاص کر آخری نبی کے معاملے میں، اور ظاہر ہے کہ ہم امیر المومنین کی شہادت کی پس منظر میں اگر اس کو دیکھیں تو یہ معاملہ انتہائی مشکل مرحلہ ثابت ہوا۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کو قبول کیا، لیکن قبول کرنے کے ساتھ ساتھ حتیٰ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں کچھ ایسے گروہ تشکیل پا چکے تھے کہ جو اللہ کے نبی کو ظاہراً تو قبول کرتے تھے لیکن باطناً اللہ کے نبی کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ اگر سورہ توبہ ملاحظہ فرمائیں قرآن کریم کے اندر 9ویں سورہ، تو آپ دیکھیں گے کہ تفصیل سے خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیانات فرمائے کہ یہ آپ کو ظاہری طور پر قبول کرتے ہیں لیکن آپ کو اصل میں قبول نہیں کرتے، آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور مختلف سازشوں کا تذکرہ ہے کہ جو منافقین اللہ کے رسول کے خلاف کیا کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو گروہ تھا جو بظاہر دیندار تھا اور در حقیقت دین کے مخالف تھا، اس نے اللہ کے رسول کے بعد اپنی دشمنی کا محور امیر المومنین کی ذات اقدس کو قرار دیا، اور وہ تمام دشمنی جو دین اسلام کے ساتھ وہ رکھتے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ رکھتے تھے، جو اللہ کی نبی کی زندگی میں اظہار نہیں کر سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان تمام کا اظہار انہوں نے امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کے ساتھ کیا، اور اس مظلومیت کا سبب بنے جس کے اندر امیر المومنین نے زندگی گزاری۔ مولا امیر المومنین کی ذات پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ البتہ یہاں پر ایک انتہائی دلچسپ، انتہائی پیچیدہ اور کسی حد تک کہہ سکتے ہیں مرموز سیکریسی کے اوپر مشتمل ایک گفتگو ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ جو اللہ کے نبی سے اور امیر المومنین سے مخالفت کر رہے تھے، ان کی جڑیں کہاں پر تھیں؟ آیا یہ لوگ صرف چند نفس پرست تھے جو اپنی حکومت کی خاطر یہ کام کر رہے تھے، یا نہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ اور کہیں پیچھے تک بھی جائے گا؟ تو میں چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس کے اوپر آرائش پیش نہیں کروں گا، لیکن صرف آپ کی خدمت میں کبھی آپ کو موقع ملے اپنی زندگی کے اندر تو اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا کہ یہ جو خدا نے اپنے دشمنوں کو بیان کیا تھا کہ کبھی نمرود ہوتا ہے، کبھی فرعون ہوتا ہے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لوگ ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے دشمنوں کا سلسلہ ہے یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کس کے پاس تھا؟ دشمنی کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں انبیاء کے مقابلے میں بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آتے ہیں، انبیاء کے مقابلے میں بڑی اعلیٰ پیمانے کی سازشیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سازشی لوگ تھے جو ہر نبی کے مقابلے میں آتے تھے، آیا اللہ کے نبی کے مقابلے میں نہیں آئے، آخری نبی کے مقابلے میں؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے راز ہیں اس معاملے کے اندر، اور اس کو اچانک چھیڑنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بہت دلچسپ ایک گفتگو ہے، اس کو آپ کبھی ملاحظہ فرمائیے۔ یہ جو خدا متعال یہودیوں کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے بارے میں بیانات ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر، اس کو اسٹڈی ہونا چاہیے، باضابطہ اس کو مطالعہ ہونا چاہیے۔ بنی امیہ سے ان لوگوں کا کیا ربط ہے، ان لوگوں نے اپنی دشمنی کس انداز میں کی ہے؟ تو لیکن اس کا کوئی موقع فی الحال یہاں پہ نہیں ہے۔ کم سے کم ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہرحال کچھ دشمن تھے اللہ کے رسول کے جو انتہائی سخت دشمن تھے،
انہوں نے اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد دین تبدیل نہیں کیا، دین اسلام کے اوپر باقی رہے، لیکن امیر المومنین کی مخالفت کی، اور امیر المومنین خود پرچم دین کے رہنما اور ہادی تھے۔ تو اب جیسے اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، گویا ہمارے پاس دین اسلام میں دو پرچم بلند ہو گئے، دونوں اسلام کے نام پر ہیں، دونوں کے ہاتھ میں دین ہے۔ اور میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جو کرائسس ہے، دو پرچم ایک دین کے نام پر، یہ ہمیشہ سے دین کی مشکلات کا ایک عنوان رہا ہے۔ اور میرا اپنے خیال ہے کہ اگر آج کے زمانے میں، بلکہ حتیٰ اس زمانے میں جب وقت کے امام تشریف لے آئیں گے، اگر کوئی واقعاً دین کے لیے کام کرنا چاہے تو شاید اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس دو قسم کے عنوان کو، اسلام کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی وقت اس مشکل سے دوچار ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں اچانک آتا ہے کہ شہید علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت کی مناسبت سے امام خمینی نے ایک پیغام بھیجا تھا، اس میں سے ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اس بے مثال پیغام میں اگر آپ کے ذہن میں ہو اور اگر آپ کو کبھی موقع نہ ملا ہو پڑھنے کا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آیت اللہ خمینی اور امام خمینی، جن کو ہم تعبیر فرماتے ہیں، کہ ان کی زندگی سے اگر آپ دو ڈاکومنٹس پڑھنا چاہیں، صرف دو ڈاکومنٹس، تو ایک وہ وصیت نامہ ضرور پڑھیے گا جو علامہ شہید عارف حسین حسینی کی شہادت کی مناسبت سے انہوں نے بھیجا، اور دوسرا پیغام پڑھیے گا جو بھیجا، اور دوسرا ان کا اپنا وصیت نامہ جو انہوں نے وصیت کے طور پر تحریر کیا، آفیشیلی وہ پبلش ہوا اور ظاہر ہے سب کے ترجمے موجود ہیں۔ تو اس پیغام کے اندر امام خمینی نے شہید علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت کی مناسبت سے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں نے، اور خاص کر جیسے کہ پاکستان کے لیے وہ لکھا کرتے تھے ملت شریف پاکستان، انہوں نے فرمایا کہ اگر پاکستان کے شریف اور نجیب عوام دو اسلاموں کے فرق کو پہچان لیتے، جس کو وہ اسلام محمدی اور اسلام امریکائی کہتے تھے، کہ ایک وہ اسلام ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے، جس کو وہ اسلام ناب محمدی تعبیر کرتے تھے، کہ نبی کا لایا ہوا خالص اسلام، اور ایک اس کے مقابلے میں اسلام تھا جس کو اس زمانے میں انہوں نے اسلام امریکائی سے تعبیر کیا تھا۔ لیکن میں ایک جنرلائز ٹرم میں لوں گا کہ کوئی بھی اسلام جو نبی کے لائے ہوئے اسلام کے علاوہ تھا، فرمایا اگر یہ دو اسلام کے فرق کو ملت شریف پاکستان پہچان لیتی تو عارف حسین حسینی جیسے لوگوں کو شہید نہیں ہونا تھا، ہم ان کو محفوظ رکھ سکتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ تھی کہ ہم ان دو اسلاموں کو نہیں پہچان سکے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پہچان ہر دور میں بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہچان فرقوں کی پہچان سے بالکل مختلف ہے، فرقوں کی پہچان سے بھی مختلف ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام ناب محمدی والا جو دین ہے وہ یہ فرقہ اور باقی جو کچھ ہے اس سب کا سب غلط، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ پریکٹس کے اندر جو ہے وہ سب صحیح۔ میرا اپنے خیال ہے یہ کافی مشکل ہے، اور میں ابھی آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا۔ ابتداء شاید تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن ابھی عرض کروں گا تو پھر آپ اس کو زیادہ آسانی سے دیکھ پائیں گے۔ امیر المومنین کی شخصیت، ان کی قربانیوں اور ان کی شہادت کے احترام میں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ میں امیر المومنین کو، چونکہ امیر المومنین کا لقب یعصب الدین ہے اور فاروق اعظم ہے، امیر المومنین کے در حقیقت یہ القاب ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے خود امیر المومنین کی شخصیت اور ان کے مقابلے میں آنے والے اسلام کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا فرق ہے اس دین میں، اس اسلام میں جو امیر المومنین بیان کر رہے ہیں،
اور اس اسلام میں جس کو امیر المومنین کے مخالفین بیان کرتے ہیں، ان دو اسلام میں کیا فرق ہے؟ ظاہری طور پر اگر دیکھیں دونوں کے اندر خدا ہے، دونوں کے اندر قرآن کریم ہے، دونوں کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے، دونوں کے اندر خانہ کعبہ کی عظمت ہے، اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول نے کہا علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، جہاں علی جاتے ہیں وہاں حق جائے گا، جبکہ دونوں طرف قرآن کریم ہے، دونوں طرف خانہ کعبہ ہے، دونوں طرف احکام اسلام کے اندر عنوان کی حد میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جانتے ہیں اتنا فرق ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، صرف وہ حق ہے جو علی کے پاس ہے، باقی باتیں ہیں۔ تو کس فرق کے ساتھ ہے؟ تو میں چند فرق اساسی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور مجھے ان فقہی اختلافات سے کوئی سروکار نہیں ہے جو کسی کے ماننے والے کے درمیان ہو سکتے ہیں، مجھے اس کی بنیاد سے سروکار ہے اس وقت۔ اگر بنیاد میں جا کر دیکھیں تو جو دین امیر المومنین لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں، یہ دین لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، امیر المومنین کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اس دین کے اوپر عمل کرو، اس دین کو اختیار کرو، تو آپ اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں، کیا امیر المومنین نعوذ باللہ تعالی اپنے کسی فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں دین کو اختیار کروں، میں دین پر عمل کروں؟ تو ہم جانتے ہیں کہ جتنی قربانیاں انہوں نے اور ان کی اولاد نے دین کے لیے دی ہیں، اس کے بعد فائدہ اٹھانے کا کوئی چیپٹر یہاں پر موجود نہیں۔ لیکن امیر المومنین کے مقابلے میں جو بھی دین کا نام لینے والا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے لوگوں کو کیا ملنے والا ہے، اس کو صرف اس بات سے غرض ہے مجھے کیا ملنے والا ہے۔ جو بھی امیر المومنین کے مقابلے میں دین لے کر آیا ہے، اس کو دین کی عظمت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو دین کی حقیقتوں سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو لوگوں کی رفاہ، لوگوں کی فلاح، لوگوں کی اخروی کامیابی، ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو صرف ایک چیز سے سروکار ہے، اس دین سے مجھے کیا ملنے والا ہے۔ یہ بنیادی ترین فرق ہے جو نیت کے فرق کے اندر جائے گا، کہ اگر دین دینے والا واقعاً خلوص دل کے ساتھ لوگوں کو دین دینا چاہتا ہے، یہ علوی اسلام ہے، اور اگر وہ لوگوں کو دین کی خاطر، لوگوں کی خاطر نہیں دینا چاہتا ہے، اس کے اپنے مقاصد ہیں، اس کے اپنے اہداف ہیں، اس نے خود اپنے لیے کچھ منافع سوچے میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ دشمنان علی کا دین ہے، یہ امیر المومنین کے دشمنوں کا دین ہے۔ تو سب سے پہلا فرق جو آئے گا امیر المومنین کے لائے ہوئے دین میں، جو وہ دین دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور ان کے مخالفین کے دین میں، وہ منافع اور اہداف کا فرق ہے۔ اور اس کو میں صرف آپ کی خدمت میں نظریاتی طور پہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو میں اور آپ اپنی ذات کے اندر ٹٹولیں، اس کو اپنے اندر ڈھونڈیں۔ اگر میں دین کے کسی پہلو پر عمل کروں یا لوگوں کو دعوت دوں، اور ہدف یہ ہے کہ مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس کا مطلب ہے میں علوی دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امیر المومنین کی فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی اور فکر کی بات کر رہا ہوں، چونکہ امیر المومنین کی فکر کے اندر جب دین دیا جاتا ہے تو دینے والے کے لیے نہیں دیا جاتا، دین کی حقیقت کی خاطر دیا جاتا ہے، دین کی عظمت کی خاطر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو فرق آپ کو نظر آئے گا وہ قربانی اور ایثار کے اندر نظر آئے گا۔ دعوت ورنہ بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی شخص کھڑے ہو کے دعویٰ کر دے گا میں وہ دین دے رہا ہوں کہ جو امیر المومنین نے دیا تھا۔ آپ کو سب سے پہلے ہی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو دین دینے والا ہے اس نے کوئی قربانی دی ہے دین کے نام پر یا نہیں دی ہے۔ اگر دین کے نام پر قربانی نہیں دی ہے، بقول ایک مغربی دنیا کے رہنے والے مسلمان مفکر کے، کہ اگر دین ایسا ہے کہ میں اپنی لگژریز کو پہلے میگزیمائز کروں گا اور فالتو وقت میں دین کا نام لوں گا،
یہ علوی دین نہیں ہے، یہ کسی اور قسم کا دین ہے۔ علوی دین زندگی کی اصل حقیقت کو دین کے نام پر قربان کرنے کا نام ہے۔ بس ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک وہ حصہ ہوگا جس میں میری لگژریز ہوں گی، اس میں میری فیسلٹیز ہوں گی، میں اپنی لگژریز کو میکسیمائز کروں گا، اور اس کے بعد جب فالتو وقت بچ جائے گا تو میں پوچھوں گا اچھا آپ بتاؤ دین کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ علوی دین نہیں ہے عزیزان محترم۔ دین قربانی طلب کرتا ہے، دین ایثار مانگتا ہے، اور ایثار و قربانی کیا ہماری ویسٹ میں سے مانگے گا؟ نہیں، یہ ویسٹ میں سے نہیں مانگتا، یہ کور میں سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اس میں سے نہیں دو گے جو تمہاری محبوب چیز ہے۔ اگر محبوب میں سے دو گے تو تم نیکی تک پہنچو گے۔ تو عزیزان محترم، یہ علوی دین کی پہلی شناخت یہ ہوتی ہے۔ علوی دین کی پہلی شناخت یہ ہے کہ علوی دین خود غرضی کے لیے نہیں، علوی دین دین کی خاطر ہے، لوگوں کی خدمت کی خاطر ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ علوی دین کی اگر بغیر پرائورٹی کے، بغیر اولویت کے میں دوسرا نقطہ کہوں تو میں کہوں گا دوسری حقیقت جو علوی دین کے اندر ہے، امیر المومنین جس دین کو نبی اکرم کی وصیت کے اندر اور ولایت کے اندر، جانشینی کے اندر بیان کر رہے ہیں، اس میں ہے وہ یہ کہ اس دین کے اندر ایک روح ہے، یہ کھوکھلا دین نہیں ہے۔ اس دین کے اندر ایک فکر ہے، اس دین کے اندر ایک گہرائی ہے۔ ایک دفعہ وہ دین ہوتا ہے جس کو میں اور آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ دین بھی ہے اور دین کا ہدف کوئی بھی نہیں ہے۔ دین پورا کا پورا ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سب کا سب ہے، لیکن روح نہیں ہے، اہداف نہیں ہے، جہاں تک دین پہنچانا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا دیکھیں کوئی دین جس کے اندر روح نہیں ہے، جس کے اندر اہداف نہیں ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیے یہ علوی دین نہیں ہو سکتا۔ علوی دین کے اندر، علوی فکر کے اندر روح ہوتی ہے۔ مثلا امیر المومنین کی حیات طیبہ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو کام بھی امیر المومنین دین کے نام پر انجام دے رہے ہیں، حتیٰ غیر دین کے نام پر، لیکن چونکہ فکر میری اس وقت دین کے بارے میں، اس لیے دین کو نام لے رہا ہوں، تمام وہ کام جو امیر المومنین انجام دے رہے ہیں اور وہ انجام ہی دین کے نام پہ دیتے ہیں، سب کے اندر آپ کو ایک روح نظر آئے گی، آپ کو ایک گہرائی نظر آئے گی۔ حتیٰ اگر وہ آتے ہیں ایک فقیر کو روٹی بھی دیتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک روح ہے۔ روح کیا ہے؟ نہ وہ فقیر کی خاطر دے رہے ہیں، نہ وہ اپنی خاطر دے رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی خاطر دے رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں یتیمن و اسیرن، جو کسی کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، یہ تمہیں صرف اور صرف لوجہ اللہ کھلا رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، یہ اس کی روح ہے۔ بس اگر امیر المومنین نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک روح ہے۔ اگر دعا ارشاد فرماتے ہیں اور طولانی دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے خمین پڑھ رہے ہیں، دعائے کو حمزہ شمالی ان کی اولاد طاہرہ نے دی، یا مثلا دعائے جوشن کبیر، یہ جتنی بھی دعائیں امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں ان کی اولاد طاہرہ، ان سب کے پیچھے روح ہے، ان سب کے پیچھے مفہوم ہے۔ اگر وہ ہم سے کہتے ہیں جاؤ مسکین کو کھانا کھلاؤ، جاؤ یتیموں کا خیال کرو، جاؤ قرآن کریم کو دیکھو، کیا بغیر روح کے کہتے ہیں؟ یہ روح کے ساتھ کہتے ہیں۔ ان سب میں کہتے ہیں نہیں، روح ہونی چاہیے۔ بس اگر دین ہو اور روح نہ ہو، آپ سمجھ جائے گا یہ علوی دین نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مشکل۔ حتیٰ اگر وہ امیر المومنین سے منسوب ہو، بغیر اہداف کے دین کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر روح کے دین کیسے ہو سکتا ہے؟ کم از کم امیر المومنین کے ماننے والے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے نام پہ منسوب کر رہا ہے امیر المومنین سے۔ لہذا عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا
آئمہ کرام علیہ السلام تشریف لائے اور آخری وقت کے امام تشریف لائیں گے، آیا صرف ظواہر کے لیے؟ نعوذ باللہ تعالی۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کی کلمات میں دیکھتے ہیں کہ آخری امام کیوں تشریف لائیں گے، نہیں فرمایا نماز قائم کریں گے، جبکہ نماز یقیناً قائم ہوگی۔ آخری امام کیوں تشریف لائیں گے، نہیں فرمایا اس لیے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھوانا، ایک روایت میں بھی نہیں ہے۔ جبکہ نماز قائم ہوگی، روزہ رکھا جائے گا، حج بھی انجام پائے گا، تمام کام انجام پائیں گے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا وہ آئیں گے اور کیا کریں گے، تو فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ آئیں گے اور زمین کو عدل اور انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی۔ اس کا مطلب ہے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سارے کے سارے لوگ نمازی ہو جاؤ اور عدل و انصاف نہ ہو، تم سب کے سب لوگ ہمارا نام لینا شروع کر دو اور عدل و انصاف نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں عدل و انصاف چاہیے، یہ روح دین ہے۔ بس امیر المومنین جس دین کی بات کرتے ہیں وہ روح کے دین کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر صرف ظواہر نہیں ہے کہ ہم چند ظاہری اعمال انجام دیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ اور میں اگر اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں تو آپ اور اپنے لیے بھی عرض کروں گا کہ عزیزان محترم، ہم اس پہ خوش نہ ہوں کہ ہم نے چند مجالس کر لی ہیں۔ یہ مجالس ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین نے ہمیں ذمہ داری کیا دی ہے۔ اگر ہم نے امیر المومنین کی یاد میں مجلس منعقد کی ہے اور مولا امیر المومنین کی یاد میں بیٹھنا ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے لیے آرزو ہے، ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پیغام ہے ہمارے لیے۔ پیغام یہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے ساری زندگی ظالموں کا مقابلہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو تم میرے نام پہ بیٹھتے رہو اور روتے رہو اور تمام ظلم کو قبول کرتے رہو، روح کے بغیر نہیں اٹھنا۔ تو اس تمام کے پیچھے ایک دعوت ہے عزیزان محترم، وہ یہ کہ اگر آپ مولا امیر المومنین کے نام پر اس دین کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کو لے کر مولا امیر المومنین آئے، اس کے اندر روح ہے، آپ اپنے کاموں کے اندر اس روح پہ توجہ دینے کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ یہ 2 پوائنٹ اور تیسرا پوائنٹ اور عرض کروں گا، آپ کی زحمت تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تیسرا فرق جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، بلکہ میں مجبور ہوں چوتھے کا بھی اضافہ کروں گا اس کے اندر، گرچہ روح کو کہہ کر ہم شاید چوتھے پوائنٹ سے بے نیاز ہو سکتے تھے، لیکن اس کی اہمیت کی خاطر تیسرا فرق جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، امیر المومنین جو دین بیان کر رہے ہیں اس دین کے اندر ایک علم ہے اور علم کی گہرائی ہے۔ اس کے اندر علم ہے، اس دین کا جہالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس دین کا نادانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ در حقیقت سب سے بڑی دشمنی جو امیر المومنین کے ساتھ کی ہے وہ جہالت اور نادانی نے کی، سب سے بڑی دشمنی جہالت کی ہے۔ آپ تصور فرمائیے، اگر جنگ صفین کے انتہا میں امیر المومنین تشریف فرما ہے، کچھ لوگوں نے نیزوں پر قرآن کریم کو بلند کیا ہے اور امیر المومنین بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جنگ کے شروع میں میں نے خود قرآن کریم پر حکم دینے کی دعوت دی تھی۔ ہر جنگ سے پہلے امیر المومنین کا دستور تھا، جب لشکر بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، جنگ شروع ہونے والے ہوتی تھی، کسی ایک جوان کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کون ہے جو اللہ کی راہ میں سخت موت لینے کو تیار ہے۔ روایت موجود ہے ہمارے پاس، جوان سامنے آئے، کہا ہم آپ کے حکم کے اوپر سخت موت لینے کو تیار۔ فرمایا کفن پہن کے آؤ۔ کفن پہن کر آیا سامنے والا، اس سے اسلحہ لے لیا، کفن پہن کر آیا، اس کو کہا قرآن کریم ہاتھ میں لو اور دشمن کی صفوں میں یہ کہتے ہوئے جاؤ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم قرآن کریم پہ فیصلہ کرنا ہے۔ ہر جنگ کے اندر امیر المومنین کی طرف سے ایک بندہ خدا کفن پہن کر قرآن کریم 2 ہاتھوں کو اٹھا کر دشمن کی طرف جاتا تھا اور کہتا تھا دیکھو ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم قرآن کریم پہ حکم کروانے ہیں۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں جنگ سے پہلے،
قرآن کریم کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. جنگ صفین سے پہلے بھی عیناً یہی عمل ہوا ہے. جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، قرآن کریم کو بھی قبول نہیں کیا، پھر لشکروں کی جنگ شروع ہوتی تھی. اس جنگ کے آخر میں چند منافقین لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نیزوں کے اوپر قرآن کریم بلند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جب جنگ ہار رہے ہیں تو امیر المومنین کی طرف کہتے ہیں ہم قرآن کریم پر حکم کرنے کو تیار ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں دیکھو اگر یہ قرآن سے صادق تھے تو جب ہم نے ان کو قرآن کریم پہ بلایا تو انہوں نے کیوں ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا؟ جب تک جنگ برابری پہ چل رہی تھی انہوں نے کیوں اس دعوت کو نہیں اٹھایا؟ اب جب کہ امیر شام کا لشکر اور اس کا خیمہ ہماری زد میں ہے، مالک اشتر خیمے کے نزدیک پہنچنے والے ہیں، اب یہ لوگ قرآن کریم کی دعوت دے رہے ہیں، یہ جہالت کی بات کر رہے ہیں، یہ تمہیں نادانی اور فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. لیکن امیر المومنین کی سب سے بڑی جو دشمنی کی وہ جہالت نے کی. چند جوہلا جمع ہو گئے، چند بے وقوفوں اپنے جیسے کے کہنے کے اوپر کہ نہیں ہم قرآن کریم کے اوپر شمشیر نہیں چلائیں گے. اور امیر المومنین بار بار ارشاد فرما رہے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ صرف کاغذ کو استعمال کر رہے ہیں. اگر ان کو قرآن پہ حکم کرنا ہوتا تو پہلے قرآن کریم کی دعوت کو کیوں نہیں قبول کیا ہے؟ لیکن جہالت کسی کی نہیں سنتی ہے، نادانی کسی کی نہیں سنتی ہے. عقل کے مقابلے میں جذباتیت، بے شعوری، نادانی اور جہالت یہ امیر المومنین کی مخالف ہے. اگر آپ کسی جگہ کے اوپر دیکھیں دین تو ہے لیکن جہالت ہے، نادانی ہے، علم نہیں ہے اس کے اندر، سمجھ جائے گا علوی دین سے دور ہے. یہ علوی دین کہاں ہے؟ اگر علوی دین ہوتا تو علم ہوتا، علوی دین ہوتا تو ہوشیاری ہوتی، آگہی ہوتی، معاشرے کو پہچانتے، دشمن کو پہچانتے. یہ کہ دشمن کو نہیں جانتے، یہ کہ دوستوں کو نہیں جانتے، یہ کہ حکمتوں کو نہیں پہچانتے، یہ کون سا علوی دین ہے؟ علوی دین میں حکمت ہے. اگر کوئی کہے احترام نہیں ہے تو علوی دین میں تو اتنا احترام ہے کہ جنگ کے شروع میں قرآن کریم کو لائے. لیکن علوی دین میں دھوکے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور علوی دین کے اندر اس حکمت کے ساتھ جو اسی کے ساتھ میں صفت لگاؤں گا، انسانیت کی اعلیٰ ترین عظمت ہے. علوی دین حکمت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، انسانیت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ. جب پانی پہ قبضہ دشمن نے کیا، امیر المومنین نے خطبہ جرہ ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، کہ لڑو اور بجائے یہ کہ تم بے بسوں کی طرح مرو، جا کر پانی کے اوپر اپنا کنٹرول لو تاکہ دشمن تمہیں پانی سے محروم نہ کرے. لشکر اٹھا، دشمن سے لڑا، جا کے پانی کے اوپر قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد امیر المومنین سے کہا کہ جس طرح انہوں نے ہمارا پانی بند کیا ہم بھی ان کا پانی بند کریں گے. فرمایا ہرگز نہیں. وہی امیر المومنین جو چند منٹ پہلے اپنے لشکر کو دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، چند منٹس کے بعد جب بات انسانی اصولوں پر آئی تو فرمایا نہیں، ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو پانی ضرور دیں گے، پانی دیں گے، پانی بند نہیں کریں گے. یہ علوی دین ہے جس کے اندر حکمت ہے انسانی صفات کے ساتھ. اب اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ دیکھیں علوی دین تو ہے، نام تو امیر المومنین کا ہے، لیکن حکمت نہیں ہے، نادانی ہے، جذباتیت ہے، جہالت ہے، سمجھ جائے گا ظاہراً علوی ہے، باطناً علوی نہیں ہے. باطناً علوی ہوتا اس میں دین ہوتا. اور میں آپ کی خدمت میں مولانا امیر المومنین کے ایک پیروکار ہونے کے ناطے اور آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، عزیزان محترم، اگر ہم نے امیر المومنین کے علم سے حاصل نہیں کیا تو کس پیروی کا دعویٰ ہے پھر؟ کس تبعیت کا دعویٰ ہے پھر؟ اگر میں نہیں جانتا نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے تو مجھ میں اور دشمن میں کیا فرق ہوا پھر اس اعتبار سے؟ اس نے بھی نہج البلاغہ اٹھا کے نہیں دیکھی، میں نے بھی نہج البلاغہ اٹھا کے نہیں دیکھی. کیا ظاہری طور پر امیر المومنین کا نام لینے سے معاملہ حل ہوگا؟
اور میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات مجھے کہ میں اپنی زندگی کے اندر نہیں معلوم کتنی چیزوں میں کتنا وقت لگاؤں اور جس پہ نہ لگاؤں وہ اپنے مولا کا فرمان ہو۔ یہ جہالت امیر المومنین کی فکر کے ساتھ نہیں آتی ہے، امیر المومنین کی فکر کے ساتھ علم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی صفات کا معاملہ ہے، وہ یہ کہ بھائی مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا بھائی ہمارے اندر انسانی صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ کمالات جن کا ہم امیر المومنین کی شخصیت کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، اور ایک سے ایک کمال امیر المومنین کی شخصیت میں نظر آ جاتا ہے جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، ان کمالات میں سے ہم نے کیا ہے۔ اگر خدا نخیر نعوذ باللہ وہ انسانی کمالات جو امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اس کی کوئی جھلک ہم میں نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں امیر المومنین کی فکر پر ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بھائی وہ کمالات کون سے ہیں؟ وہی جو آپ کو ساری زندگی بچپن سے سنتے آئے۔ کیا آپ نے امیر المومنین کی سخاوت نہیں سنی؟ انسانوں کے لیے امیر المومنین کے تڑپتے ہوئے دل کو نہیں دیکھا؟ اگر میں چند لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہوں، میرے اطراف میں لوگ مصیبت میں پڑے ہیں، میں اپنی آسانیوں کے اندر ہوں اور ان کی مصیبتیں مجھے پریشان نہیں کر رہی، یہ کون سی علوی فکر ہے؟ یہ کہاں کی علوی فکر ہوئی؟ یہ علویت نہیں ہے، یہ تو امیر المومنین کے دشمنوں کی صفت ہوتی ہے۔ تو اعزان محترم، آپ امیر المومنین کے عاشق ہونے کے ناطے، امیر المومنین کے پیروکار ہونے کے ناطے، امیر المومنین کے جانثار ہونے کے ناطے ماشاءاللہ آپ نے اتنے امتحانات دیے ہیں امیر المومنین کے حب کے نام پر، ان کی محبت اور ان کی وفاداری کے نام پر، آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امیر المومنین کی سیرت پہ چلتے ہوئے ان کی صفات کو اپنے اندر لے کر آئیں، اور یقین فرمائیے کہ اگر ہم اس راستے کے اوپر چلیں ہمیں ضرورت نہیں ہے دنیا کو بتانے کی کہ امیر المومنین کو مانے یا نہ مانے، خود بخود امیر المومنین کو مانیں گے، خود بخود مانیں گے، پہچان سکیں گے کہ دیکھو علی کے چاہنے والے ایسے ہیں۔ تو امیر المومنین کی عظمت آپ کے ذریعے اور ہمارے ذریعے ان لوگوں کے درمیان تعارف ہو سکتی ہے۔ آپ کی ہماری ذمہ داری بہت بڑی بنتی ہے اس اعتبار سے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بس ہم جب امیر المومنین کی فکر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی کے بعد کچھ لوگ امیر المومنین کے ساتھ تھے، کچھ امیر المومنین کے مخالف تھے، جو مخالف تھے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا شہادتوں کا جس کے اندر 11 امام شہید ہوئے۔ ان حامیوں اور مخالفوں کے درمیان فرق کیا ہے جبکہ دونوں کا دین ہے باہر؟ تو میں نے عرض کیا کہ فرق یہ ہے کہ جو امیر المومنین کے حامی ہیں ان کے دین کے اندر ایک فکر ہے، ان کے دین میں ایک روح ہے، ان کا دین خود غرضی کے لیے نہیں ہے، ان کا دین دین کی عظمت کی خاطر ہے۔ اور میں نے کچھ نتائج آپ کی خدمت میں کہا ہے کہ آپ اس سے حاصل فرمائیں۔ بعض اوقات متاسفانہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس دین میں خلوص نہیں ہے۔ جب ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس دین میں خلوص نہیں ہے، یہ کام خلوص کی خاطر انجام نہیں پا رہا ہے، میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں اس وقت ہم امیر المومنین سے دور ہوں گے۔ امیر المومنین کا تو پلک جھپکنا بھی خلوص کی خاطر ہے۔ ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اس خلوص کو حاصل کر پائیں گے جو امیر المومنین کی ذات مقدس کے اندر ہے، اس کی عظمت ہم سے بہت دور ہوگی، لیکن کم سے کم ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ بھائی کھلے عام ایسا نہ ہو کہ ہم دین کو کسی اور مقصد کی خاطر لے کے چل رہے ہیں یا اس کا ساتھ دے رہے ہوں جو دین کو کسی اور مقصد کی خاطر لے کے چل رہا ہے۔ ہم نے بہت اذیتیں اٹھا لی ہیں اس سے۔ اپنے اندر ہم خالص کرتے جائیں گے تو ہمارا دین اپنا اثر دکھائے گا۔ باقی میں نے عرض کیا اس دین کے اندر جو امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں اس کے اندر انسانی صفات ہیں، اس کے اندر ایک کوالٹی ہے، شجاعت، سخاوت، ہمدردی اور علم۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور ایک آخری بات اور عرض کروں گا، یہ جو امیر المومنین دین لے کر آئے، دین ہم تک پیغام پہنچایا اللہ کے نبی کی جانشینی کے اندر، اس دین کے اندر خدا سے رابطہ ہے، دشمنوں کے اندر خدا سے کوئی رابطہ نہیں۔
دشمنوں کے پاس جو امیر مومنین کی دشمنی میں کھڑے تھے، شاید دین کے نام پر سب کچھ ہوگا، میں نے عرض کیا قرآن بھی ہوگا وہاں پر، نماز بھی ہوگی وہاں پر، حج بیت اللہ بھی ہوگا، روزہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک چیز نہیں ہوگی، خدا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوگی، خدا سے رابطہ ان لوگوں کے اندر نہیں ہوگا۔ اگر اس بات کو اور اس دعوے کو آپ قبول کرتے ہیں تو پھر خود بخود مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا، اور میں یہ انتہائی سخت سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، وہ اور وہ یہ کہ عزیزان محترم، اپنے دین کا مقایسہ کیجئے ہمارے دین کے اندر جو ہمارے ہاتھ میں ہے، امیر المومنین کے دین کی جھلک زیادہ ہے یا نعوذ باللہ کسی اور راستے پہ چلے؟ ظاہر ہے ہم میں اور امیر المومنین کے دشمنوں میں ایک واضح فرق ہے، امیر المومنین کا دشمن امیر المومنین کا نام بھی نہیں لے رہا ہے، ہم امیر المومنین کا نام لے رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کا نام لینے کے بعد کہ ہم اکتفا کر دیں اس پہ، کیا ہم اس کو کافی سمجھ لیں اپنے لیے؟ میں کہوں گا ناانصافی ہے، جو دشمن تھا وہ دشمن تھا، لیکن ہم جو امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں ہماری ذمہ داری بنے گی علم امیر المومنین کو سنبھالنا، ان کے علم کو لے کر آئے، ان کے تقویٰ کو لے کر آئے، ان کی حکمت، ان کی انسانی صفات کو، بحمد اللہ رب العالمین یہ جو ہماری نسلوں نے امیر المومنین کی محبت میں زندگی گزاری ہے، اس کے صدقے میں ہمیں بہت ساری چیزیں نصیب ہو گئی، ہمارے وجود کے اندر بہت ساری خوبیوں اور اچھائیوں کے لیے زمینہ بہت اچھی طریقے سے فراہم ہوا ہے، لہذا حق یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا جیسا امیر المومنین کا چاہنے والا ان مفاہیم کے اوپر بہت آسانی سے کام کر سکتا ہے۔ مثلا آپ مولا کے اس فرمان کی طرف توجہ فرمائیے جو اسی وصیت نامے میں جس کو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا تھا کہ فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ ہے، علم مومن کی میراث ہے جو کائنات کو سمجھائے کہ یہاں پہ زندگی کیسے گزرنی ہے، یہاں کے حقائق کیا ہیں۔ یہ آیا امیر المومنین کے دشمنوں کے لیے ہے یا امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے؟ ظاہر ہے کہ یہ علم امیر المومنین کے چاہنے والوں کی میراث ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں تہہ دل سے خلوص سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، عزیزان محترم کبھی موقع ملے خود اپنا جائزہ لینے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ جس علم کو آپ امیر المومنین کی میراث تعبیر کرنا چاہیں گے، اس علم میں سے کتنا کچھ آپ کے پاس ہے؟ آپ مجھے خود بتائیے، کیا میں 2 + 2 4 کو امیر المومنین کے علم کی میراث تعبیر کروں؟ کیا میں یہ کہوں کہ جو تھرمو ڈائنامکس کے رولز ہیں یہ امیر المومنین کے علم کی میراث ہے؟ گرم ہوا کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے اور ٹھنڈی ہوا کو گرم کیسے کرنا ہے یہ امیر المومنین کے علم کی میراث ہے؟ گاڑی 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے دوڑے یا 260 کلومیٹر کی اسپیڈ سے دوڑے یہ امیر المومنین کی علم کی میراث ہے؟ نہیں، یہ علم کی میراث اتنی چھوٹی نہیں۔ امیر المومنین کے علم کی میراث کیا ہے؟ میراث یہ ہے کہ انسان بھوکا نہیں مرنا چاہیے، معاشرے میں عدل ہونا چاہیے۔ عدل کا نظام کیسے آئے گا؟ انسان کی نفسیات میں، روحیات میں کون سی ایسی تبدیلی آتی ہے جو انسان کو ظلم کی طرف لے جاتی ہے؟ یہ علم کی میراث ہے۔ کبھی معاشرے کے اندر پیداوار کم ہوتی ہے، کبھی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، یقیناً امیر المومنین کا علم ہمیں مدد دے گا کہ پیداوار زیادہ ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ امیر المومنین کا علم ہمیں مدد دے گا کہ پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو، تقسیم عادلانہ ہونی چاہیے، تقسیم عادلانہ ہونی چاہیے۔ یہ امیر المومنین کے علم کی میراث ہے۔ امیر المومنین کے علم کی میراث یہ ہے کہ انسان کو بندہ خدا ہونا چاہیے یا خدا کا باغی ہونا چاہیے۔ اگر بندہ خدا ہونا چاہیے تو اس بندگی کے خاطر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ علم کی میراث ہے۔ علم کی میراث یہ ہے کہ میں مشکلات کو دیکھوں تو مشکلات پر میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔
مجھے کس قسم کا انسان ہونا چاہیے، کس قسم کے انسانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، دوسروں کی خاطر کتنی قربانی دینی چاہیے۔ علم کی میراث یہاں پر ہے۔ اولاد کی تربیت کروں تو کیسے کروں؟ جب دشمنوں کے سامنے پہنچوں اور دشمنوں کی غیر انسانی حرکتوں کو دیکھوں تو میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب مجھے طاقت ملے تو مجھے کیسا ہونا چاہیے، اور جب میں کمزور پڑ جاؤں تو مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ان کے علم کی میراث ہے۔ اس سے دنیا نے بننا ہے، اس سے دنیا نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں آج کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، عزیزان محترم، میرا اپنا یہ خیال ہے آپ کے اور ہمارے لیے اگر یہ اس میں کوئی ابہام ہے تو میں کافی کچھ مطالعات کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قطعاً اس دنیا کے اندر پیداوار کی فی الحال کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے سامنے پیداوار کا ایشو نہیں ہے۔ کیا کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی میں ہماری دنیا کے اندر لوگ اس لیے بھوکے ہیں کہ پیداوار کی کمی ہے؟ گندم کی کمی کی وجہ سے 20% لوگوں کو 3 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے؟ کیا ہمارے پاس مثال کے طور پر دولت کی کمی کی وجہ سے غربت ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں، پوری دنیا کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا مثال کے طور پر لوگوں کے پاس فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس کے رولز نہیں ہیں، اس وجہ سے غربت ہے؟ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، میں یقیناً چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی پھیلے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی خود ظالموں کے ہاتھ میں اسیر ہو، یہ ٹیکنالوجی مشکل حل نہیں کر پائے گی۔ اگر ٹیکنالوجی کو ہی پھیلنا ہے تو ٹیکنالوجی کو بھی عدل و انصاف کے ساتھ پھیلنا ہوگا، ورنہ ٹیکنالوجی ظالموں کی خدمت کرتی رہے گی۔ تو ایسا محترم، یہ وہ امیر المومنین کی میراث ہے جس پہ مجھے اور آپ کو توجہ دینی پڑی گی۔ اور میں آپ کی خدمت میں اس آخری بات کو اور عرض کرتا چلوں کہ آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ کا کام کئی اعتبار سے سخت ہے، کئی اعتبار سے سخت ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر ہوتے پارچرا کی کسی گاؤں کے اندر آپ اٹھتے، اپنے دین کو سادگی سے عمل کر لیتے، مثال کے طور پر شاید آپ کا ذہن کہتا کہ بھائی جو میری دینی ذمہ داری تھی میں نے سب انجام دے۔ مثلا اگر میرے جیسا آدمی پاکستان کے کسی دور افتادہ گاؤں کے اندر ایک مولوی ہوتا جس نے مسجد کے اندر کچھ لوگوں کو نماز پڑھوانی ہوتی، تو مثال کے طور پر میں کہتا میں صبح کو اٹھا، فجر کی نماز پڑھوا دی، رات تک باقی نمازیں پڑھوا دی، اور جو دینی رسومات تھے میں نے انجام دلوا دیے، میرا معاملہ ختم ہو گیا۔ شاید میں کہہ لیتا، اب نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اگر آپ یہاں آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں اور یہاں کسی کے پاس جا کر کہیں کہ امیر المومنین کے پاس وہ علم ہے جو پوری دنیا کے پاس نہیں ہے، اس کا حق ہے آپ سے دعویٰ کرے دکھاؤ، جاؤ لے کر آؤ، مجھے بتاؤ کون سا علم ہے میرے پاس۔ اب آپ مجھے خود بتائیے، آپ جو یہاں پہ آسٹریلیا کے اندر بیٹھے ہیں یا ہمارے دوسرے دوست احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، سالوں سے یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ایک نقطے میں پوچھنا چاہوں گا، ہم نے اہل بیت کے علم میں سے کتنا فیصد یہاں کی یونیورسٹیز کو دیا؟ کیا یہاں کی یونیورسٹیز کا حق نہیں ہے کہ ہم سے پوچھیں؟ تم کہتے ہو تم مدینۃ العلم کے ماننے والے ہو، تم کہتے ہو تم باب العلم کے ماننے والے ہو، یہ بتاؤ تمہارے اس مدینۃ العلم میں سے کون سا علم ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ ان کا حق ہے ہم سے پوچھیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو نکال کر دیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ چند مراسم انجام دینے کے بعد اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں ہم نے امیر المومنین اور سید الشہداء کی خدمت کر لی اور ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ مغربی دنیا کے اندر موجود اتنے سینٹرز، اتنے ادارے اور اتنی بلڈنگز کے باوجود جا کر اٹھا کر دیکھیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، انٹرنیشنل اکیڈمک لیول کے اوپر ایک انسٹیٹیوٹ ہمارے پاس نہیں۔ تو یہ ساری ذمہ داری ہم نے ایران اور توران کے کھاتے میں ڈالی ہوئی، یہ ساری ذمہ داریاں ایران اٹھائے، عراق اٹھائے، وہ لوگ اٹھائے، ہم کس کام کے ہیں پھر؟ ہم نے اپنے لیے صرف مراسم کا حصہ دیا ہوا ہے، نا انصافی ہے یہ۔
کیا خدا نے ہمیں عقل نہیں دی ہے؟ کیا امیر المومنین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، ہمارے سینوں میں نہیں ہے؟ تو بھائی جب ہمارے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر امیر المومنین کی محبت ہے، امیر المومنین کی دی ہوئی محبت نے ہمارے ذہنوں کو منور کیا ہوا ہے، ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں پیسہ بھی دیا ہوا نہیں ہوا تو ان کے در سے ہر چیز مل جاتی ہے، تو ہم کیوں اٹھے چھوٹے کام کو اپنے ذمے میں لیے ہوئے؟ بڑے پرچم کے لیے اٹھو۔ کیا نعوذ باللہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجلسیں نہ کریں یا مثلا مراسم نہ کریں؟ میں کہہ رہا ہوں خاطر مراسم کریں، میں خود اس لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن اس مراسم کے پیچھے امیر المومنین کا ایک پیغام ہے جو پوری دنیا کو دینا ہے۔ ان مراسم کی حقیقت بند دروازوں اور دیواروں کے اندر بیٹھ کر کچھ کاموں کو انجام دینا اور باہر جانا نہیں ہے۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں جمع ہو، امیر المومنین کی شہادت کو ذکر کرو، سید الشہداء کی شہادت کو ذکر کرو، روحیہ حاصل کرو، اور جا کے دنیا کو بتاؤ امام حسین کون ہے، امیر المومنین کون ہے۔ اٹھو، پیغام کو پھیلاؤ۔ عزیزان محترم، آپ اپنی بڑی ذمہ داری کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آپ کو خداوند متعال نے یہاں تک پہنچایا ہے تاکہ آپ امیر المومنین کے پرچم کو باقی جگہوں تک پہنچائیے۔ مثلا آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ علماء کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیزان محترم، کیا علماء مریخ سے آنے ہیں؟ کیا علماء آپ کے درمیان سے بننے ہیں؟ آپ اور میں اپنی نسلوں کو نہیں بھیجیں گے دین حاصل کرنے کے لیے، امیر المومنین کا پیغام حاصل کرنے کے لیے؟ آپ کب تک میرے جیسے وارداتی علماء کے اوپر چلیں گے؟ کب تک ہم جیسوں کو امپورٹ کر کر کے اپنے دین کو چلاتے رہیں گے؟ آپ کو خدا نہیں بنانے ہیں۔ ابھی اگر میرا جیسا آدمی اپنی زندگی کے اوپر غور کرے کہ بھائی مجھے پاکستان میں رک کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے یا باہر جا کے کام کرنا چاہیے، تو کم سے کم اپنی نصف سے زیادہ ذمہ داری دیکھتا ہوں پاکستان میں رکنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، جب مجھے پاس وہاں پہ کام ہے، مجھے وہاں پہ رکنا چاہیے، آپ نے کیا کرنا ہے پھر؟ آپ نے ساری زندگی امپورٹ کرنا ہے کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا نے کسی نبی کو ایکسپورٹ کر کے دوسری قوم کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہمیشہ کہتا ہے منہم، انہی کے اندر سے ہم نے اٹھایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے عزیزان، آپ اپنے اولاد کو بھیجیں تحصیل علم کے لیے، وہ واپس آئیں، وہ یہیں کے ماحول کے لوگ ہوں گے، وہ پہچاننے والے ہوں گے، وہ ان کی زبان کو، ان کے لہجے کو، ان کے انداز کو سمجھنے والے ہوں گے، پھر وہ آ کر ان کو بتا پائیں گے کہ بھائی دیکھو تمہاری جو فلاں مشکل ہے، امیر المومنین کا فلاں فرمان تمہاری مشکل کو حل کرتا ہے۔ پھر آسٹریلیا کے معاشرے کے اندر لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ بڑی بڑی مسجدیں بنانا علیحدہ معاملہ ہے، علم علوی علیحدہ چیز ہے۔ پھر آپ ایک چھوٹا سا چھپر بھی لے کے بیٹھ جائیں گے نا، ان کی یونیورسٹیز آپ کے پاس آئیں گی، یہ بلڈنگز دیکھ کے نہیں جائیں گے، پھر چھپر میں بھی آئیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا علم اس کے پاس ہے۔ اور یہی عالم تقویٰ کا بھی ہے، یہی عالم خدا سے رابطے کا بھی ہے۔ کیوں 1400 سال کے بعد بھی لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے لینا ہے؟ کیونکہ علم اپنے سبسٹنس کے اندر اہل بیت کے پاس تھا، تقویٰ کی حقیقت اہل بیت کے پاس تھی۔ یہ وہ چیزیں جو یہاں ہمیں دینی ہے۔ بس یہ جو مراسم میں اور آپ انجام دے رہے ہیں عزیزان محترم، تمام تر عظمت کے ساتھ، تمام تر ثواب کے ساتھ، تمام تر ذمہ داری اور واجب ہونے کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہے، اس سے بڑھ کر بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس کو قطعاً کرنا ہے، اس کی خاطر جان بھی جانی جائے تو ہماری جائے۔ ہم پاکستان کے اندر اسی کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے چاہنے والوں نے اور آپ کے اعزاء اقربا بھائیوں نے، اولادوں نے، سب نے یہی کام کیا کہ انہوں نے جانے جو قربان کی ان مراسم کے لیے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان مراسم کے پیچھے مزید بھی ہم سے طلب کیا گیا ہے، اور وہ ان کے پیغام کو پہنچانا۔ عزیزان محترم، اس علوی فکر اور غیر علوی فکر کے فرق کو ہمیشہ دیکھتے رہیے گا کہ آپ کے اور میرے پاس امیر المومنین کی روح سے ہونا چاہیے، امیر المومنین کے پیغام سے ہونا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور اس سلسلے میں بس یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اس روح پر
اس حکمت پر، اس پیغام پر توجہ نہ دے سکے تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، پھر آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، چونکہ دنیا بھی یہی چاہتی ہے، دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ دین ایسا دین ہو جس میں روح نہ ہو۔ یقیناً دین کے دشمن چاہیں گے کہ بے سمجھے بے فکر قاری بڑھتے چلے جائیں، جس قرآن کریم کو نہیں سمجھنا ہے اس کی طباعت اور پرنٹنگ بڑھتی چلی جائے، وہ یہ چاہیں گے۔ صرف لہن کے اوپر کام کرنے والے، آواز پہ کام کرنے والے لوگ بڑھتے چلے جائیں، وہ یہ چاہیں گے، لیکن وہ نہیں چاہیں گے کوئی امیر المومنین کی طرح لوگوں کو شعور دے سکے، لوگوں کو پیغام دے سکے۔ اور محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے آپ امیر المومنین کے پیغام کو لے کے آتے ہیں، ان انسانی صفات کو لے کر آتے ہیں، اللہ کے ساتھ رابطے کو لے کر آتے ہیں، تو پھر امتحانات شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ اس مرحلے کے اندر داخل ہوتے ہیں، سید الشہداء کا وہ پیغام ہمارے سامنے آتا ہے، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے، دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا، اس وقت تک چلاتے ہیں دین کو جب تک ان کی معیشت چلتی ہے۔ وَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، اور جب مصیبتوں میں پڑتے ہیں قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو پھر دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ جب ہم حقیقت پیغام پر جاتے ہیں، امیر المومنین کے علوی پیغام کی حقیقت پہ جاتے ہیں، تب امتحان سامنے آتا ہے۔ کوئی ایک روایت میں نے ایسی نہیں دیکھی جس نے یہ لکھا ہو کہ جب انسان امیر المومنین کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اس ٹائپ کی روایت نہیں ملے گی آپ کو۔ ہاں، آپ کو یہ روایت ملے گی کہ جب کوئی امیر المومنین کے راستے پر چلتا ہے تو وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ المومن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف، مومن راست قامت پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، مشکلات اس کو ہلا نہیں سکتی۔ ہاں، یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ مشکلات ختم ہو۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں خدا سے یہ مت مانگو کہ مشکلات ختم ہو جائیں، امتحان ختم ہو جائیں، خدا سے مانگو کہ امتحان کے اندر کھڑے ہونے کی استقامت کی طاقت مجھے نصیب کرو، جو خدا سے مانگو۔ تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ جب آپ امیر المومنین کے پیغام پہ چلیں گے آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، نہیں معلوم آپ کی زندگی میں کیا کیا آسانیاں آ جائیں گی، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب آپ امیر المومنین کے راستے پہ چلیں گے مشکلات آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، دشمنوں کا خوف آپ کو ناامنی نہیں دے گا، پیٹ کا خالی ہونا آپ کو بھوکا نہیں کہلوائے گا۔ حضرت ابو ذر کی طرح دشمنوں کے درمیان کھڑے ہوتے تھے، خوف زدہ نہیں تھے، ہر چیز سے محروم تھے، اور لقب ابو ذر تھا، یہ امیر المومنین کے چاہنے والوں تھے۔ تو اعزائے محترم، ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی جس طرح ہمارے دین کے رہنماؤں نے دی۔ اور یہ ایک عجیب پہلو ہے کہ اگر خدا متعال نے دنیا کے اندر آسانی کسی کے حق کی بنیاد پہ دینی تھی کہ بھئی دنیا میں آسانی اس کو ملے گی جس کا حق ہے کہ اس کو آسانی ملے، تو سب سے زیادہ آسانی اللہ کے نبی کو ملنی چاہیے تھی۔ اگر یہ دنیا اس کام کے لیے بنی ہوتی کہ جس کا حق ہے اسے آسانی ملے،
تو سب سے زیادہ آسانی تو بنت رسول اللہ کو ملنی چاہیے تھی، امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کو ملنی چاہیے تھی، لیکن جو دنیا میں سب سے زیادہ سختیاں اٹھائیں وہ انہی ہستیوں نے اٹھائی، انہی نے سب سے زیادہ سختیاں اٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو کسی اور انداز میں دیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی امیر المومنین کے راستے پہ چلے گا تو یہ دیکھتے ہوئے کہ آخرت اصل ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ دنیا کم وقت کی ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ دنیا کا اصلی ہدف دنیا بنانا نہیں ہے، آخرت بنانا ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے خود بخود بات سمجھ میں آتی ہے، اسے مشکلات سے گزرنا پڑے گا، مصائب سے گزرنا پڑے گا، ذمہ داریوں کو لے گا، چین سے نہیں بیٹھے گا، اپنے کام کو انجام دیتا رہے گا، اور آپ کو اور ہمیں اسی راستے میں چلنا ہے۔ اور اسی خاطر انہوں نے 1400 سال پہلے وہ ساری قربانیاں اٹھائی، ان ساری مصیبتوں کو برداشت کیا۔ بعض اوقات انسان حیران رہ جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی مصیبتوں کو سمجھنے میں بھی مشکل سے دوچار ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات ان کی مشکل کیا ہے، ان کی مصیبت کیا ہے۔ آپ خود تصور فرمائیے، ہم نے اور آپ نے اللہ کے رسول کا ایک فرمان سنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مصیبتیں میرے اوپر ٹوٹیں وہ کسی نبی پہ نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے مصائب کو برداشت کیا، فرمایا جو مصائب میرے اوپر آئے ہیں، جو میں نے جھیلے ہیں، وہ کسی نبی پر نہیں آئے۔ تو میرا جیسا طالب علم اپنے آپ سے بعض اوقات پوچھنے لگتا ہے کہ بھائی پہلے انبیاء ایسے آئے ہیں جن کے جسم کو آرے سے کاٹا گیا، قرآن کریم میں انبیاء ایسے آئے ہیں جن کے جسم کو آرے سے کاٹا گیا، انبیاء ایسے آئے ہیں جن کے اجساد کو پامال کر دیا گیا، ایسے انبیاء ہیں۔ اگر کوئی ظاہری طور پر دیکھے تو اللہ کے نبی کے ساتھ تو یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کا جسد مبارک کسی نے آرے سے نہیں کاٹا، اللہ کے نبی کا جسد مبارک پامال نہیں ہوا۔ تو انسان اپنے آپ سے سوچتا ہے کہ پھر کیوں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں کہ جو کسی نبی کے اوپر نہیں ٹوٹی۔ تو ہمیں فوراً اس بات کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ سے چند سوال کرنے ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے وہ مصیبت زیادہ سخت ہوتی ہے جو وہ جھیلے، یا وہ مصیبت زیادہ سخت ہوتی ہے جو اس کی اولاد جھیلتی ہے؟ کون سی مصیبت زیادہ سخت؟ الحمدللہ انسانی رشتے ہم میں بھی ہیں، ہم بھی باپ اور بیٹا ہونا سمجھتے ہیں۔ میں بھوکا رہوں یہ میرے لیے سخت ہے، یا میری اولاد بھوکی رہے یہ میرے لیے سخت ہے؟ تو میں کہوں گا باپ ہونے کے ناطے میں 2 وقت بھوکا رہ لوں، بھوک برداشت کر لوں، یہ میرے لیے آسان ہے، لیکن میری اولاد میرے سامنے بھوکی رہے یہ میرے لیے بہت سخت ہے۔ اب اگر میں اس کو اس عنوان سے دیکھوں کہ میں مصیبت میں جاؤں، میرا بیٹا مصیبت میں جائے، یہ زیادہ بڑی مصیبت ہے، یا میری بیٹی مصیبت میں جائے یہ بڑی مصیبت ہے؟ پوری دنیا قبول کرتی ہے کہ مرد ہونے کے ناطے اگر مرد اولاد مصیبت میں جائے یہ آسان ہے، لیکن اگر بیٹی کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو وہ بہت بڑی سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ بیٹی وہ بیٹی ہو جو محبوب ترین بیٹی ہو اس کو دیکھنا سخت ہے، یا ایسی بیٹی ہو جس سے محبت کم ہو، تو ہم کہیں گے کہ جو بیٹی محبوب بیٹی ہو اس کو مصیبت میں دیکھنا سخت ہے،
کتنی محبوب ہو، اتنی محبوب ہو کہ اللہ کے رسول کہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی ایک ہی بیٹی ہو، رسول کے جگر کا ٹکڑا ہو، اور اس جگر کے ٹکڑے کا احترام اتنا کرتے ہوں کہ جب فاطمہ محفل میں آتی ہوں تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بی بی کو اپنے مقام پر تشریف فرما ہونے کو کہتے تھے، سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹیں جو کسی نبی پر نہیں ٹوٹیں، اس کا راز رسول اللہ کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا، اس کا راز اس وقت نظر آئے گا جب ہمیں پتا چلے کہ فاطمہ کے رخسار پر تماچا لگایا گیا۔ اگر اللہ کے رسول کا بدن پامال نہیں ہوا اور دوسرے انبیاء کا بدن پامال ہوا اور اللہ کے رسول نے کہا میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹیں جو کسی نبی پر نہیں ٹوٹیں، تو اس بات کو اس وقت سمجھا جائے گا جب دیکھو کہ فاطمہ کا وجود در و دیوار میں پسا، اس وقت سمجھ میں آئے گا۔ اگر انبیاء کے جسم آریوں سے کٹے، اللہ کے نبی کا نہیں کٹا اور نہ سمجھ میں آئے، تو پھر تمہیں جا کر کربلا کے میدان میں حسین کے گلے پر چلتے ہوئے خنجر کو دیکھنا ہوگا۔ اگر انبیاء کے اجساد پامال ہوئے اور اللہ کے رسول نے کہا مجھ پر مصیبت ٹوٹی نہ سمجھ میں آئے، تو عصر عاشور جا کر دیکھنا ہوگا جب حسین کا لاشا گھوڑوں تلے پامال ہوا۔ اگر یہ مصیبتیں نہ سمجھ میں آئے کہ انبیاء کو زہر دیا گیا، رسول اللہ نے کیوں اس طرح سے فرمایا، تو جا کے حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھنے پڑیں گے۔ اور آخری لمحے میں عرض کروں گا کہ اگر رسول اللہ کا یہ کلام سمجھ میں آئے، جبکہ یحییٰ کا گردن جدا ہوئی اور اللہ کے رسول نے کہا میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹی، تو مجھے سید الشہداء کا وہ کٹا ہوا سر دیکھنا ہوگا جو تشت میں رکھ کر یزید کے دربار میں لایا گیا۔ میں کہوں گا یہ تو پھر برابر ہو گیا، یحییٰ کا سر بھی کٹا تھا، تشت میں لایا گیا تھا، کیوں اللہ کے رسول نے کہا مجھ پر وہ مصیبت ٹوٹی؟ تو میں کہوں گا فرق رسول اللہ کی نواسیوں کے اندر دیکھنا ہوگا۔ جب یحییٰ کا سر تشت میں لایا تو کوئی سکینہ وہاں پر کھڑی نہیں تھی، لیکن جب حسین کا سر لایا گیا تو کہیں رقیہ کھڑی ہے، کہیں سکینہ کھڑی ہے، کہیں زینب کھڑی ہے، کہیں ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین